أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن
فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم و آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم و آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب
قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عافیت کے ساتھ ہمیں اس کورس کے اختتام کا آج دن دکھایا۔ ساری تعریفیں اور تمام شکر صرف اس کی ذات کے لیے۔ سر آپ کا دوبارہ پھر بے انتہا مشکور کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ اچھے مدرس ہیں یا اچھے انسان ہیں، دونوں ہی ہیں آپ۔ اور جب بھی آپ کو درخواست کی تو آپ نے کوئی بھی اپنی مصروفیات جو تھیں ان کو بالائے طاق رکھ پہ پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ سر کے کورس سے میں جو امیجیٹ جو میرے دماغ میں 2-3 باتیں آتی ہیں وہ شاید میرا تکیہ کلام بن گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا یا جملہ فعلیہ سیکھا، ہم نے مرکبات سیکھے یا نہیں سیکھے، لیکن سر جو ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام جس طرح ہم نے سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن وہ پیغام ہم تک ضرور پہنچ گیا جو قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ میں بھی شاید آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ان 65% اسٹوڈنٹس میں سے ہوں کہ جن کو شاید گرامر سے زیادہ وہ جو آپ کے کچھ لمحات ہوتے ہیں جب آپ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں، وہ ہم بے چین ہوتے ہیں کہ وہ کس وقت آئے گا، وہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ آپ شروع میں کرتے ہیں آخر میں جس وقت بھی۔ تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ وہ لمحے عامر سعود صاحب کو کہیں کہ وہ تھوڑا سا زیادہ کر دیں، لیکن وہ چونکہ شاید آپ کے بھی بس میں نہیں ہوتا، وہ جس وقت آمد ہوتی ہے اس وقت آپ وہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کی کچھ ایک آیت کا مفہوم کچھ جو بہت زیادہ ہمت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری کوششیں تولی جائیں گی، نتائج نہیں تولے جائیں گے۔ ہم نے سیکھا، کتنا سیکھا، آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے بڑے بریلینٹ بیٹھے ہیں، کچھ مجھ جیسے بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ طے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی کوششیں تولی جائیں گی۔ اور یہ اتنا بڑا ریلیف ہے کہ اس پہ کوئی دوسری گنجائش ہی کوئی نہیں ہے قبولیت کی۔ کوشش ہم نے کی، باقی اس کے اپنے کام ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت ذات ہے کہ وہ دلوں میں ڈالتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اب اس کا پیٹرن جو وہ آپ کی اجازت سے میں یہ کر لوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے کل سر نے کہا کہ جو کچھ لوگ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 2 منٹ اس جو آپ نے ان 5 ہفتوں کی کلاس میں جو آپ نے محسوس کیا، جو آپ نے سیکھا، جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے ہمیشہ دل میں رہی بات، آپ وہ یہاں پہ آ کے کریں۔ کل کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نام لکھوائے تھے، ایون اگر جنہوں نے نام نہیں بھی لکھوائے، موسٹ ویلکم۔ آپ جب اب آپ آئیں اور آپ آ کے تو اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ ضرور کریں بات۔ شاید مجھے وہ دینا جو لسٹ تھی شاید۔ آخر میں اپنی بہن مسز عامر سہیل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی معاونت کے بغیر شاید یہ سارا کچھ پاسبل نہ ہوتا۔ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ لوگ جو یہ سارا ٹیم ورک جب آپ چلے جاتے تھے، جب آپ دوبارہ آتے تھے تو یہ سارا کچھ صفائی، یہ سارا کچھ ایسے اس میں جو میرے چھوٹے بھائی ہیں شاید، عمر، ساجد، آپ سب کا، آپ تینوں کا اسپیشلی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتا ہے. آپ تینوں نے جس طرح انتھک یہ سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت سی جزا دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کل نام لکھوائے تھے, اور پلیز جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ٹائم مت لیجیے گا, 2-2.5 منٹ جس میں آپ اپنی معذشات جو ہیں وہ بیان کر پائیں. سب سے پہلے جو نام, اس کے علاوہ بھی اگر میں یہ جب نام ختم ہو جائیں اور اگر آپ میں سے کوئی شخص یہاں پہ آنا چاہے تو ضرور تشریف لائیں. سب سے پہلے ابراہیم صاحب ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آئیں جی ابراہیم صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یہ سر کا شکریہ کہ انہوں نے ایک کورس یہاں پہ شروع کروایا اور ہم لوگوں کو موقع ملا یہ سیکھنے کا, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کورس کو لے کے چلیں. اور جو مطلب ہم لوگ بکس پڑھتے ہیں اس طرح ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, تو جس طریقے سے انہوں نے سکھایا اچھے طریقے سے, اور ساتھ میں قرآن مجید کی ذریعے ہم لوگوں کو تعلیمات بھی دی اور احادیث کے ذریعے ہم لوگوں کو چیزیں بتائیں اچھی, جو کہ ویسے ہمیں نارملی نہیں موقع ملتا کیونکہ ہماری لائف بہت زیادہ بزی ہے. تو سر کی جو ایک خواہش ہے کہ ہم لوگ سب ٹیچر بنیں اور اس چیز کو سکھائیں, تو جتنا ہم لوگوں کو آتا ہے ہمیں وہیں سے سٹارٹ لے لینا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پلیٹ فارم ہم ڈھونڈیں گے, ہمیں کوئی ملے گا پلیٹ فارم تو ہم کریں گے. مطلب انڈیویجلی آپ اپنی فیملی سے پھر سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنے فرینڈ سے کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی. تو جب یہ کام ہم سٹارٹ کریں گے تو ان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی, وہ جو انہوں نے پودے لگائے ہیں وہ آگے بڑھیں گے. تبھی یہ جو ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آگے یہ ہم لوگوں کے ذریعے پھیلے. تو ہم اس کو نہیں سوچیں گے ہم کریں گے, کرنے کو چھوڑ دیں. پریزنٹلی ہم نے یہ کہیں کہ ہم شروع کر دیا ہے, فوراً شروع کر دیں. کہ فیوچر کو سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بیریئرز آ جائیں, کوئی اور مشکل ہو جائے اور آپ وہ کام نہ کر سکیں. تو اس طرح, اور خاص طور پر ارشد صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے مینیج کیا اس چیز کو, اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپرچونیٹی ملی ادھر آنے کی. اور سر کا دوبارہ شکریہ اس چیز کا. محمد طارق صاحب. السلام علیکم. میں عامر سہیل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن کی گرامر اور اس کی زبان سمجھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا. ان کی تعلیم میں جو منفرد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہمیں تبلیغ کرتے تھے اور اس وقت کرتے تھے جب یہ دیکھتے تھے کہ لوہا گرم ہے تو ہٹ اسی وقت کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغ کبھی درمیان میں, کبھی آخر میں, کبھی شروع میں, وہ مختلف انداز میں آتی تھی. اور جب ان کی تبلیغ کا انداز ہوتا تھا تو کلاس میں سناٹا چھاتا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ واقعتاً وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں کو ہٹ کر رہی ہے. یعنی کہ استاد اصل وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ میں کس وقت ضرب لگاؤں کہ وہ واقعتاً لوہا صحیح جگہ پہ بیٹھ جائے. تو یہ ان کی خوبصورت انداز تھا جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کورسز بہت کروائے جاتے ہیں, اس میں صرف تعلیم دے دی جاتی ہے, باقی کچھ نہیں, پڑھو چلے جاؤ. لیکن اس کورس کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ تعلیم کے ساتھ تبلیغ بھی تھی اور کسی حد تک تربیت تھی. اگر آپ کو بچپن یاد ہو یا جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں وہ دیکھیں تو پرانے دور میں ہوتا کہ تعلیم و تربیت, آج نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر تعلیم بھی تھی اور کسی حد تک تربیت تھی. آئندہ کے لیے میں ایک البتہ درخواست کروں گا منتظمین سے. ارشد صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے اندر اس کورس کو کنڈکٹ کیا, یہ ان کی انتھک محنت ہے جس کا میں کلاس کی بہاف کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں یہ کلاس کنڈکٹ کروائی. عامر صاحب نے کی, ان کا تو باہر بہت ہی شکریہ, اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے. لیکن میں اب صرف منتظمین سے بھی اور عامر صاحب سے بھی ایک درخواست کروں گا کہ ہمارے ہاں جو سب سے کمی میں ہے وہ تربیت کی ہے. ہم سیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. بڑی چھوٹی سی بات, ہم کلاس سے اٹھیں گے, چیئر کو جہاں ہوگا چھوڑ دیں گے. سکھایا جائے کہ کیسے بیٹھنا ہے, کس طرح آنا ہے. جوتے
کہا گیا شروع میں بہت اچھی تھی کہ جی کسی ترتیب سے رکھتے ہیں. کبھی آپ اگر بت مت کو دیکھیں ان کی اگر ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے آتے ہیں وہ لوگ, حرام ہے کبھی ان کی 1 انچ بھی جوتی کسی کی علیحدہ ہو. تربیت ہماری ہونی چاہیے, بینگ ایز اے مسلم ہمیں یہ کچھ کرنا چاہیے, لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں. تو میری تو خاص ہوگی کہ تھوڑی سی تربیت کی طرف بھی توجہ اگر دے دی جائے آئندہ کی کلاسوں میں تو بہت اچھا ہوگا. بہرحال میں عامر صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے قرآن کی زبان کو اس کے انداز میں سکھایا. میں سب سے بڑے کہوں گا کافرون میں اکثر بھولتا تھا, کبھی تعبدون اور کبھی, لیکن اب الحمدللہ ان کے بعد کبھی ایک غلطی نہیں ہوتی. بہت شکریہ. السلام علیکم. سائم اقبال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی 5-6 سال سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھوں گا یا قرآن پاک کو سمجھوں گا, لیکن صرف سوچ ہی ہے, اس پہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, یا مجھے پتہ نہیں تھا کہ بھئی وہ کیا وجہ ہے جس بنا پہ میں جو ہے یہ کام شروع نہیں کر پا رہا. خواہش تھی, تھوڑا سا شروع کیا, پھر رہ گیا, پھر شروع کیا, پھر رہ گیا. اللہ بھلا کرے میرے ماموں کا, جن کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا. میں کوئی خوشی سے نہیں آیا, بہت زیادہ خوشی سے نہیں آیا تھا. میں نے کہا چلو ماموں میرے کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلنا ہے تو میں چل لیتا ہوں. اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا, لیکن پھر یہاں آ کے پتہ چلا. پھر ماشاءاللہ آپ نے سر عامر سہیل نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ بھئی وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم ایک اچھے کام کا سوچتے ہیں اور اس کو شروع نہیں کر پاتے. میرے لیے بالخصوص اور آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پیغام ہے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ ہمارا دشمن شیطان ہمیں ہر اچھا کام کرنے سے روکتا ہے. اور جس طرح سے سر نے سمجھایا مجھے سمجھ آ گئی کہ ہاں واقعی یہ شیطان ہی تھا جو جب بھی میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کام شروع کروں گا تو اس نے مجھے روکا. تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنڈ کرانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے ہماری طاق میں ہے اور ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک بار پڑھ لیں اور بار بار پڑھتے رہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو باقی یہ کہ ارشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے مجھے قرآن پاک کی سمجھ آتی جائے گی ویسے ویسے قرآن پاک اب مجھے کھینچے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. وقار عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. بات یہ ہے جی کہ میں کوئی ایسا بول تو نہیں سکتا ہوں, شاید پہلی دفعہ میں نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہے اور مجھے بڑی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے. میں بھی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہوں کہ قرآن کو سیکھوں, مگر جو کچھ میں نے 5 ہفتے میں سیکھا ہے وہ میں 50 سال میں نہیں سیکھ سکوں, کیونکہ 50 سال میری عملی زندگی ہے. 15 سال 16 سال میرے چھوڑ دے. اور میں نے دیکھا کہ سر نے ہمیں ہنسایا بھی ہے اور بہت رلایا بھی ہے. اور میں شاید قرآن سے جو محبت مجھے ہوئی ہے اس کی وجہ سر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا ہی نہیں دے, اور ارشد صاحب کو اس کی جزا دے کہ انہوں نے یہ بندوبست کیا اور یہاں تک ہم پہنچے. ارشد صاحب نے میرے دل کی ساری باتیں کر دی ہے. میں نے سے پرسوں شیئر کی ہے یہ باتیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں یہ کوئی مجھے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے کہ ہوا ہیا کیا ہوا, مگر اللہ گواہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے اندر وہ آ رہا ہے سمجھ. میں یہ آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے کبھی ترجمہ کروں, اور اب میں کوشش کر رہا ہوں اور میں ترجمہ کر لیتا ہوں. اب میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ لیول 2 بھی میں اٹینڈ کروں گا, چاہے مجھے وہ بڑا پرابلم ہوگا, جانا آنا مصروفیات ایسی ہیں. اور سب سے میں ریکویسٹ کروں گا
کہ جو یہاں پہ موجود ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ وقت آپ کو بار بار نہیں ملے گا. اور یہ لیول 2 جو ہے سر کا اس میں بھی آپ لوگ شمولیت کریں اور انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. ارشد صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم بھی کچھ حصہ ڈالیں ان کے ساتھ, اور ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سارے صاحب حیثیت ہیں, ہم کھا پی رہے ہیں آپ سے, تو ہمیں موقع دیں, ڈونیٹ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے والدہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جو ہے اس کا ثواب عطا فرمائے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اللہ حافظ. علی امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام علی امجد ہے. سب سے پہلے تو میں عامر سہیل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں ہمیں پڑھایا, اور ارشد صاحب کا کہ انہوں نے اتنی اچھی ارینجمنٹ کی ہے اور ہمارے لیے. میں سر کا کورس تیسری بار اٹینڈ کر رہا تھا. میں پہلا پارٹ 2 بار کر چکا ہوں پہلے, اس سے پہلے. لیکن جو سر کی کلاس کے اندر ایک کشش ہے, سر کا پڑھانے کا انداز, آپ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. نارملی ہم جب اسکول میں, میں اسٹوڈنٹ خود بھی, کلاس میں ہم لوگ دھیان ہمارا کہیں اور طرف ہوتا ہے, کلاس میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. لیکن سر کا جو انداز تھا, حالانکہ عربی گرامر کافی فصیح اور ایک مشکل ٹاپک ہے, لیکن سر نے اس کو اتنی انٹرسٹنگ اور آسان طریقے سے ہمیں پیش کر کے پڑھایا ہے کہ وہ آپ خود بخود سنتے ہیں سر کو, اور خود بخود آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اب کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو یہاں نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم نے کلاس اٹینڈ کر لی ہے تو بس ہو گیا سب کچھ. ابھی بھی شیطان کے پاس ایک موقع ہے کہ ابھی بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھا, ابھی بھی وہ کوشش کرے گا کہ ہمیں یہ گرامر جو ہے بھلائے. اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ابھی ہم جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اٹینڈ کریں, کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا تو شیطان کو موقع مل گیا, وہ آپ کو پڑھنے نہیں دے گا گرامر, اور آپ سب کچھ بھول جائیں گے. اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کے ذہن میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میں بھی پہلے 2 بار یہ کورس کر چکا ہوں, اور جب دوبارہ آیا ہوں تو میں بھی اکثر چیزیں بھول چکا ہوا تھا, اکثر چیزیں میرے لیے نیو تھیں کافی. تو ابھی آپ سیکنڈ کورس ضرور اٹینڈ کریں. اور ایک کام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سر کے ساتھ تعاون کریں. اگر آپ خود ایک ٹیچنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کو کافی ٹائم نکالنا پڑے گا, تو آپ کم سے کم سر کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعاون کریں, ورک بک تیار کرنے میں یا کوئی اور بھی کام, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے سر کو آپ ساتھ ہیلپ کریں. یا آپ وہ بھی نہیں کہہ سکتے, آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ باقیوں کو عربی سکھائیں. اگر وہ بھی نہیں کہہ سکتے تو خود ہی آپ عربی اپنی جو ہے پکی کریں, اور قرآن سمجھیں اور اپنی زندگیاں بہتر کر لیں. جی شکریہ. ذاکر حسین صاحب. السلام علیکم. میرا نام ذاکر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سہولت دی, موقع دیا. اس کے بعد استاد محترم اور ساتھ ارشد صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ کلاس چلی ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے لے کے چلیں, دوسروں تک پہنچائیں. اور ہمیں اللہ پاک نے یہ بہت سنہری موقع دیا ایک, اور عامر صاحب کی صورت میں ایک تحفہ ہے ہمارے پاس, تو اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں. تو نیکسٹ ٹائم کیا پتہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو اس لیے سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ ان کے قیمتی وقت کو آپ اویل کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ ٹائم ہے. بعد میں ٹیچر یا اس طرح کے معلم ملنا بہت مشکل بات ہے, اور خاص کر عامر سہیل صاحب ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اور تو باقی اس جگہ سے جو ہم نے سیکھا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور شکریہ اللہ تعالیٰ کا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کے بعد عامر سہیل صاحب کا, ارشد صاحب کا, پوری انتظامیہ جو اس حال کی تھی ان سب کا. اور میرے سے یا میرے آنے میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلطی کوتاہی ہو میں اس کی معذرت چاہوں گا. اور باقی میری آپ سب کے لیے دعائیں, اور ایک گزارش بھی ہے کہ لیول 2 سر کا چل رہا ہے بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں, تو اس میں ضرور آئیں, اس کو کنٹینیو رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اسامہ حارث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا جی، سب سے پہلے تو ارشد صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ، اور اللہ ان کو اپنی طرف سے پوری جزا دے جس طرح انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سارا تمام انتظامات کیے۔ اس کے بعد ہمارے جو مربی ہیں عامر سہیل صاحب، ان کو تو بس الفاظ نہیں ہیں، ان عربی گرامر جو اتنی مشکل ہے تو اس کو کتنے اچھے اس انداز سے ہمیں بتایا کہ ہمیں مشکل ہی نہیں لگی۔ تو یہ ہے کہ بس اللہ ان کو بھی پوری جزا دے، اور انہوں نے جس طرح میں وقفے سے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے وہ بھی بہت اچھا تھا ان کا۔ تو یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ میں جب شروع میں قرآن پڑھتا رہتا تھا، بہت شوق ہوتا تھا مجھے قرآن پڑھنے کا، تھوڑا بہت حفظ بھی کیا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑا اس کو سمجھ کے پڑھوں، تو وہ میری بڑی کوشش ہوتی تھی کہ ادھر سے ادھر سے کہیں سے کسی طرح سمجھوں۔ تو لیول 1 ایک دفعہ پہلے بھی کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی آیا تھا اور ابھی بھی کیا ہے، تو ابھی مجھے بڑا جو ہے نا وہ سمجھ آ رہا ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں نا تو سمجھ آتی ہے مجھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا جو ہے نا شکر ہے الحمدللہ۔ تو اس میں بڑا ہاتھ عامر سہیل صاحب کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں جب وہ سوچتا ہوں، وہ سعودی عرب کے جو ہوتے ہیں امام جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں، میں بھی سوچتا تھا کہ یہ کیوں بس قرآن پڑھ رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو ابھی پتہ چلا کہ وہ کیوں روتے تھے، ان کو تو سمجھ آتی تھی ساری کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا اور بوسٹ کرنے کی توفیق دے جو سمجھ آئی ہے، اور اس کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ معیز بلال صاحب، معیز بلال صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محمد اصغر صاحب، یہ وہ لسٹ تھی جی، اگر کوئی آپ میں سے، جی پلیز آپ نام بتائیے گا اپنا، سوری علی رضا صاحب آج، اس کے بعد پھر آپ تشریف لائیے گا۔ آئیے علی رضا صاحب، آئیے۔ سر سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کے لیے آئیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں جب یہاں پہ آیا تھا پہلی کلاس میں، تو اس وقت میں نے ایک کویشچن کیا تھا سر سے کہ میں پہلے پچھلے 5 سال سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں، تو میں نے سر سے پوچھا تھا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں تو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، اور جب ترجمہ موجود ہے کتابوں میں، قرآن پاک کا لوگوں نے محنتیں کی اور ترجمہ لکھا تو موجود ہے، تو پھر ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے عربی سیکھنے کی؟ تو اب اس 1.5 مہینے کے کورس کے بعد اب میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں، میرے پاس قرآن پاک کا ایک میرے موبائل میں نسخہ ہے جس میں لفظی ترجمہ بھی ساتھ ہے۔ اب اس میں جیسے کچھ لم یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا جس میں کہ زور پیدا کرنا، وہ پہلے مجھے وہ چیزوں کا نہیں پتہ تھا، اب اس کورس کے بعد میں وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس ترجمے کو باقاعدگی کے ساتھ کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اور اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور میرے اس سوال کا سر نے جیسے کہا تھا خود بخود جواب مل گیا۔ تو ایک تو میں سر کا بہت شکر گزار ہوں جس طرح ان نے کورس کنڈکٹ کیا، اور انور منزل کے جو آرگنائزرز ہیں ان کا بہت شکریہ، اور ایک اور شخص کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس شخص کے ایڈ کی وجہ سے میں یہ جن نے ہمارا ایک گروپ ہے آگوش سوسائٹی کے رہائشیوں کا، اس میں ان نے ایڈ دیا تھا اس کورس کا، تو وہ ایڈ میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہ کورس ہو رہا ہے، تو میں یہاں پہ آیا۔ ان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ غیبانہ ہیں، ان کا مجھے نہیں وہ نام بھی نہیں پتہ، میں بھول گیا تھا اس وقت ان کو دیکھنا، تو بہرحال ان کا بہت شکریہ۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے نہیں نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھ کے پڑھنا۔ اور ہم لوگوں نے تو اس کلاس میں پڑھا، اور یہ 1.5 مہینے کی کلاس اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ پڑھ سکیں، لوگ بھول بھی جائیں گے، شاید کوئی 1% یا 2% ہوں گے جو اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ایک تو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، ساتھ ساتھ آپ کو اگر جو عربی کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں ان کے لیے ویل اینڈ گڈ، جو نہیں وہ ترجمہ
ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو شروع کروائیں. میں نے ایک بار کسی جماعت کے کوئی لوگ مجھ سے ملے اور ان لوگوں سے بات کی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, تو وہ اور بچوں کو کہنا چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ جی بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میں اس وقت تو مجھے اس کا جواب نہیں ملا, سمجھ آیا, لیکن بعد میں سوچتا رہا کہ بچے گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں قرآن پاک کے ترجمے سے. اور پھر مجھے یہ بات سمجھ ذہن میں آئی کہ عربوں کے بچے تو گمراہ نہیں ہوتے, عربوں کے بچوں کو تو عربی سمجھ آتی ہے. جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو انہیں تو سمجھ آتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تو وہ تو گمراہ نہیں ہوتے. گمراہ تو یہ اس کا مطلب کہ وہ شیطان, وہ کوئی مے بی کسی نے ان کو غلط بتایا. تو قرآن پاک کو بچوں کو شروع سے, اب میرے بچے ہیں 2 ماشاءاللہ, تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو میں نے ان کے مولوی صاحب کو کہا کہ ان کو کائنڈلی ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. اور اب میں خود کوشش کروں گا کہ میں ان کو عربی سکھاؤں جو میں نے یہاں پڑھی. اس کو ایک تو سر کی ویب سائٹ ہے جو یوٹیوب پہ جو سر نے اپلوڈ کرتے ہیں, تو ہم دوبارہ اس کو میں لازمی پڑھوں گا, کیونکہ وہ روین کے بغیر تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے نا. تو وہ ایک بہت اچھا قدم ہے سر اور انور منزل والوں کا کہ وہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ یوٹیوب کے کو اب ذریعہ بنا رہے ہیں, تو وہاں سے ہم لوگ گائیڈنس لے سکتے ہیں, وہاں پہ دوبارہ ہم پڑھ سکتے ہیں یہ کورس اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو وہ لازمی پڑھیں وہاں سے, اور وہاں سے اب پڑھ کے. دوسرا میں نے کچھ ٹیچنگ کی تو مجھے پتہ چلا کہ جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں نا تو ہم اس وقت زیادہ سیکھتے ہیں. اس کی یہ وجہ کہ پڑھنے میں ہم اتنا نہیں سیکھتے, ٹیچنگ کرنے کے لیے ہمیں, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ پوری کلاس کو پڑھانا ہے, کوئی کسی ٹائم کوئی کویسچن کر دے گا, تو ہم زیادہ تیاری کر کے جاتے ہیں. تو جب بچوں کو مجھے یقین ہے کہ میں پڑھاؤں گا تو اس وقت شاید ہو سکتا ہے میں یہ زیادہ سیکھوں, کیونکہ جب میں بچوں کو پڑھاؤں گا تو پہلے سے خود زیادہ تیاری کروں گا, خود زیادہ پڑھوں گا وہ ٹاپک, تو پھر بچوں کو. تو اسی طرح اگر آپ لوگ بھی کوئی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں, تو کیونکہ گھر میں سب سے پہلے بچوں کو زیادہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, سب کچھ ان کے لیے کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اگر کوئی بےمانی بھی کرتا ہے, اگر کوئی رشوت لیتا ہے, وہ بھی بچوں کے لیے, کیونکہ سب کچھ بچوں کے لیے, بچوں سے محبت ہوتی ہے. تو ہماری بچوں سے وہ کیا محبت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی آخرت کے لیے انہیں تیار نہ کریں, کل کو ہمارے بچے جہنم میں چلے جائیں اور ہم وہ ان کے لیے وہ ہماری محبت تو نہیں ہوگی نا. اگر ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم انہیں آخرت کے لیے تیار کریں. تو بس یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ سب کو بہت شکریہ. آپ کا نام کیا؟ محمد قیوم صاحب. جی محمد طیب, سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا, میں پچھلے کوئی کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ عربی کی زبان سیکھوں اور قرآن کا ترجمہ تاکہ مجھے سمجھ آ سکے. اور قرآن تو تلاوت ہوتی رہتی تھی لیکن سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی تھی. اور کافی میں نے اس ضمن میں نے کافی سارے کورسز بھی میں کہوں گا میں نے کیے, 1-2 دفعہ اس میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کی. لیکن جب وہ کورس سٹارٹ ہوتا تھا تو شروع میں تو بندہ تھوڑا سا انٹرسٹ لیتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ کافی مشکل اس پہ چلا جاتا تھا. تو اس میں پھر آہستہ آہستہ تھوڑا بندہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. اسی طرح پھر میں مختلف ایپس آپ نے دیکھا ہوگا آئی ہوئی ہیں کافی ساری, اس میں سے ٹرائی کرنے کی کوشش کی. دورہ قرآن میں کرتا رہا ہوں بیچ میں. تو عامر سہیل صاحب کا پتہ چلا بعد میں, کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا, کہ ایک دفعہ یہ آئے تھے یہاں پر ہمارے DH2 میں اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے, وہاں پہ انہوں نے کورس لایا تھا. تو میں اس وقت یہاں پہ تھا نہیں لوکل, اس جگہ پہ ایک اور جگہ پہ پوسٹڈ تھا, تو وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکا. تو پھر ابھی جب یہ پتہ چلا تو ابھی جب اس کورس پہ میں آیا آہستہ آہستہ جب یہ سٹارٹ کیا, شروع میں جو میں نے اس چیز کو جو میں نے ڈفرینس میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پایا اس کورس میں, وہ اس طرح ہے کہ یہ ایک طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلے ہیں ہمارے استاد عامر سہیل صاحب. شروع میں جو میں نے باقی 1-2 کورسز کیے ہیں اس میں پہلے ہم فیل پہ شروع ہو جاتے تھے, اور فیل شروع میں ہمیں بڑا ایزی لگتا تھا فیل کی, لیکن جب گردانیں ذرا مشکل ہوتی تھیں دوسرے دن ہی اور تیسرے دن سے ہی وہ جو ہے وہ سمجھ یعنی سمجھ سے اوپر ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو اس میں میرے خیال میں جو سر سب سے اچھی چیز جو میں نے محسوس کی ہے اس کورس میں وہ یہ ہے کہ اسم سے جو چیز شروع ہوئی ہے نا, وہ بتدریج الفابیٹ سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ اوپر سٹیپ بائی سٹیپ
وہ اس سے کافی سمجھ آئی ہے مجھے. اور سیکنڈلی جو آپ کا ہمارے جو استاد ہیں ان کا انٹرسٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ انوالو کرنا ہم سب لوگوں کو, ہمارے نام لے کے ہمیں بلانا پکارنا, پھر ہم سے پوچھنا کہ آپ تیار ہیں, آپ اس کا وہ کریں گے آپ, تو اس طرح سے اس طرح انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ آٹومیٹیکلی ہم موٹیویٹ ہو گئے اس چیز میں. اور تیسرا جس طرح باقی اصحاب نے بھی بتایا کہ موٹیویشن کا ایک عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا بیچ میں, اور ہم ذرا تھوڑے دور سے آتے تھے تو آتے ہوئے جو ہے نا پورا دن بندہ آفس میں ہوتا ہے, شام کو مغرب کے ٹائم پہ یعنی آلموسٹ آفس ختم ہوتا ہے, تو جب آتے تھے تو آتے ہوئے بڑا بندہ تھک جاتا ہے. لیکن جب یہاں پہ کلاس میں جب آ جاتے تھے تو کلاس میں آنے کے بعد جب لیکچر شروع ہوتا تھا تو اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا تھا کہ بندہ کہتا تھا کہ یہی بہترین چیز ہے جو ہم یہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں پورے دن میں. تو اس سے الحمدللہ بہت زیادہ مدد ملی, اور چیز کو اس گرامر کو سیکھنے کا ایک طرح سے موقع ملا. اور اس میں ایک اور تھا کہ ساتھ لیڈیز کا بھی تھا, تو ہم فیملی ایز اے فیملی جب آتا ہے بندہ تو آپس میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کو ڈسکس بھی کرتا ہے, گھر جا کے بھی اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہے فیملی کے ساتھ. تو وہ ایک اپرچونٹی جو کہ ہمیں منتظمین کی وجہ سے جو ملی اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اس میں جو تھوڑی سی سجیشن کے بارے میں سر آپ نے کہا تھا, ایک یہ تھا کہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ تھوڑا سا یہ جو ٹیمپو ہے اس کا تھوڑا سا تیز ہے تھوڑا سا. اگر ہم 5 کے بجائے اگر 6 ہفتوں میں کر لیں تو تھوڑا سا آہستہ آہستہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. بعض لوگ جو ہیں وہ اتنی جلدی سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو, تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. تو ڈیلی جب اس طرح منڈے ٹو فرائیڈے جب یہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا بندے کو ذرا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ جاب کر رہے ہیں یا کسی جگہ کام کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں. تو جو فارغ آدمی ہے وہ تو کر سکتا ہے, لیکن جو کمیٹیڈ ہے آلریڈی اس کو تھوڑا سا ذرا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور تھوڑا سا اگر اس میں ٹیسٹ وغیرہ بھی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کوئی تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹ ٹیسٹ میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کے ڈر کی وجہ سے بھی تھوڑا زیادہ ہم کوشش کریں گے سر. اگر ٹیسٹ اگر ہوتا ہے تو ایک تو بس یہی تھی میری اس بارے میں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں انور منزل کے ارشد صاحب کا, اسپیشلی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے, اور ہمارے سب سے بڑھ کے ہمارے استاد عامر سہیل صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے, اور ہمارے لیے بھی یہ آگے نجات کا باعث بنے, اور آگے ہم اس پہ قائم رہیں, اس کو آگے کنٹینیو رکھیں, کیونکہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. جزاک اللہ, تھینک یو. محبوب احمد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سر اس کے کورس کے 2 سبجیکٹس پہ بات کروں گا آپ کے ساتھ. ایک تو ہے اس کورس کا ڈیزائن, اور دوسرا ہے اس کلاس کو چلانا یا کورس کو کنڈکٹ کرنا. تو جو کورس کا ڈیزائن ہے وہ میرے نزدیک زیادہ اہم پہلو ہے, اور میری یہ باتیں میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو کہ پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بعد میں اس کورس کو اٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں, زبانیں اپنی اپنی جگہ پر مشکل ہوتی ہیں, اور عربی جیسی زبان جس میں ضخامت اور وسعت بہت زیادہ ہے, اس کو یہ کہنا کہ یہ 5-6 ہفتوں میں ہم سمجھ لیں گے, سیکھ لیں گے, یہ سوچنے والا اپنی جگہ پر ٹھیک سوچے گا کہ یہ شاید مبالغہ آمیزی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. سر نے جو کورس کو ڈیزائن کرنے پر محنت کی ہے اور جو میتھڈولوجی اڈاپٹ کی ہے, وہ جتنے بھی ہماری مارکیٹ میں اویلیبل کورسز ہیں, کتابیں ہیں, جو سلیبس کے ڈیزائنز ہیں, ان سے اس طرح ڈفرینٹ ہے. یہ شاید چونکہ جدید پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ ہم میں سے ہی تھے جن کو اللہ نے اس راہ پہ لگا دیا, تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو جدید آدمی ہے, جدید پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کورس کو بہت فائن انداز میں اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جی بہت سلولی اور بہت ضرورت کی چیز, یعنی کہ اگر کسی سبجیکٹ میں ڈیپتھ کی ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق ڈیپتھ ضرور ہے, لیکن ان نیسیسری ڈیپتھ یا ان نیسیسری سبجیکٹس کو بعض اوقات ٹچ بھی نہیں کیا. اس کا فائدہ اسٹوڈنٹ کو ہے بیسیکلی.
کیونکہ اس میں مقصد یہ تھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لوگ قابل ہو جائیں، تو اسپیسیفکلی اس کے مطابق عربک کو انہوں نے ٹیلر کر لیا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو یہ خیر دوسری دفعہ کورس اٹینڈ کیا ہے، اور میری دلچسپی کی وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے پہلا جو میں نے کورس جو اٹینڈ کیا اس نے مجھے اس قابل بنا دیا، اور اس نے میری اپنے اندر انٹرسٹ کو گین کر لیا کہ نہیں میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اب 5 ہفتوں کا پہلے والا کورس اور 5 ہفتوں کا یہ کورس کرنے کے باوجود میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ماہر ہو گیا ہوں۔ ہاں البتہ میں یہ آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جی آپ لوگ اس سلیبس کے کورس کو، اور پرٹیکولرلی اگر آپ کو سر کی ڈائریکٹ کلاس میسر آ جاتی ہے تو آپ اس قابل ضرور ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ترجمے کو خاصی حد تک، قرآن کے اسلوب کو خاصی حد تک سمجھ سکیں، پلس آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس میں اپنے اس نالج میں یا اس سکل میں اضافہ چاہتے ہیں تو وہ اب آپ آئندہ کے لیے شاید خود سے بھی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جو لیکچرز یوٹیوب وغیرہ پر اویلیبل ہیں، یا سر ہی کے جو بہت سارے اور لیکچرز ہیں، یا ان کی جو انہوں نے اپنی بہت ساری قرآن کی سورہ کا جو گرامیٹیکل انالیسس کیا ہے، ان سے میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ سو بیسیکلی یہ جو 5 ہفتے کا یا 6 ہفتے کا جو کورس ڈیزائن ہے، یہ اس قابل بھی کر دیتا ہے کہ جی آپ سمجھ سکیں، اس قابل بھی کر دیتا ہے کہ جی آپ اس سکل کو مزید پالش کر سکیں، اور جی آپ میں اعتماد بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے کورس ڈیزائن کی بات۔ باقی اللہ کی خاص کرم ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہے ان کی ذات کے اوپر کہ جس نے ان کو اس طرح سے کورس ڈیزائن کرنے کی صلاحیت دی، ساتھ میں اللہ نے ان کو کلاس کو کنڈکٹ کرنے کی بھی اسپیشل اسکل دی، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو پہلے فائدہ ہوا، تو ابھی بھی میری بڑی خواہش تھی کہ کاش کہ یہ اسلام آباد پنڈی میں ہوتے۔ یہ تو ہماری یہ والی کلاس چھوٹی تھی، لیکن میں نے جو پچھلی کلاس اٹینڈ کی تھی تو اس میں 100+ لوگ تو صرف میل اسٹوڈنٹس تھے، کو 40 اور 50 کے درمیان فیمیلس تھیں ایک ٹائم میں، اور وہ ٹوائس ہڈے ہوا کرتی تھی کلاس۔ تو جہاں یہ سر اویلیبل ہیں ان شہروں کے لوگوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہاں اگر کوئی خود سے چلیں ان کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کورس کو ضرور بضرور اسٹڈی کریں۔ یہ گریجول چلتا ہے، ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، اور آپ کی استعداد کو ضرورت کے مطابق ڈیولپ کر دیتا ہے۔ آخر میں انور منظر کی انتظامیہ کا اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ بلال احمد۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سر کا شکریہ ادا کروں گا جن کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے تھوڑے بہت قابل ہوئے۔ یہاں پر میرے آنے کا جو مقصد تھا وہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ کافی ٹائم پہلے میں نے سر کا ایک لیکچر سنا تھا جب میں جدہ میں تھا، تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو نحن یوز ہوتا ہے وہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب وہ رینڈم ویڈیو تھی، وہ میرے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی، تو ابھی میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کورس شروع ہوا تو میں نے نیت کی کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر جمع کے لیے ایک آیت تھی میرے ذہن میں، نحن اقرب الیہ من حبل ورید، کہ ہم جو ہے وہ انسان کی شاخ سے بھی قریب ہیں، تو وہ اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں نے نیت کی کہ میں ان سے سیکھوں گا، اور اللہ کرے کہ وہ پوائنٹ آئے کہ میرا وہ جو دماغ میں سوال ہے وہ حل ہو۔ تو وہ جب چلتے جب ہم جمع پہ آئے تو میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی، وہ سر جیسے کہتے تھے اپنی عقل باہر رکھ کے آئیں، تو میں جب یہاں بیٹھا ہوتا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ کبھی کوئی سوال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے خود اس سوال کا جواب دے۔ تو جب ایک دفعہ ہم نحنوں پہ پہنچے تو وہ لیکچر اینڈ ہوا، اس کے بعد میں نے سر کے پاس آ کے آپ سے میں نے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ انہوں نے بتایا، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے خود سے کوئی مطلب نہیں نکالا، یا اچھے جائے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاتا جو ہمیں ترجمے بتاتے ہیں، یا اور مطلب اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سوال کا جواب مجھے مل گیا، اور اس کی برکت سے یہ ہوا کہ اب قرآن کریم سے محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے قرآن پاک سیکھنا چاہیے ہمیں، سب فضول ہے۔ تو آخری بات یہ کروں گا کہ انور منزل کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ڈاکٹر امجد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں، اور چونکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کے بیٹے نے پہلے کیا اظہار، تو میرے لیے اچھا ہوگا کہ ایک ہی فورم پہ والد اور بیٹا جو۔ استاد محترم عامر سہیل صاحب، ارشد صاحب اور حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم۔ یہ کورس میں پہلے 2 دفعہ کر چکا ہوں۔ اس وقت میں نے اٹینڈ کورس نہیں کیا ڈیو ٹو سم ریزنس۔ میں اپنی بات کا آغاز عامر سہیل صاحب کی بات سے کروں گا۔ ہم جو یہ کورس اٹینڈ کرتے ہیں اور جو یہاں ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی مہربانی تھی، اس نے قبول کیا اور ہم یہاں پہ آ گئے اور یہ کورس ہم نے اٹینڈ کیا۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے ہمیں تھوڑی سمجھ آئے یا زیادہ آئی ہے، ہم اپنے آپ کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کورس آپ کی زندگی کو افیکٹ کرے گا۔ آپ جب بھی قرآن مجید سنیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہوگی۔ آخر میں ایک بات اور میں کہوں گا کہ میں نے 2 دفعہ کورس کیا، I try to revise at my home، لیکن مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں اتنا قابل ہو گیا ہوں کہ مجھے پارٹ 2 کی طرف جانا چاہیے۔ تو میں نے یہ کنکلوڈ کیا، چاہے آپ کو تھوڑی سمجھ آئی ہے چاہے زیادہ آئی ہے، سر ابھی پارٹ 2 دوبارہ شروع کر رہے ہیں، آپ ضرور اٹینڈ کیجئے، اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ یہ میں اس قابل ہو جاؤں اور پھر پارٹ 2 اٹینڈ کروں، تو آپ کبھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ جو بھی آپ ضرور اٹینڈ کیجئے، اٹس اے گریٹ اپرچونٹی، ادر وائز یو کین ناٹ گیٹ دس اپرچونٹی اگین۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیت نکل آتی ہے، کچھ اور پرابلمس ہو جاتی ہیں اور آپ پارٹ 2 اٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیٹس اٹ جی۔ کوئی اور صاحب اگر جی پلیز، آپ کا نام کیا ہے؟ جواد صاحب، آئیں جی۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی چھوٹی سی آپ بیتی کے ساتھ بات کا آغاز کروں گا کہ میرا نام جواد ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بچہ ہوں۔ میری بہن بھی کوئی نہیں ہے اور بھائی بھی کوئی نہیں۔ تو میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور ان کا بھی یہ پروفیشن تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے بچوں کو، اور 3ری پیڑھی تک انہوں نے پڑھایا تھا۔ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک خاص محبت تھی میرے والدین کو مجھ سے، اور خاص کیئر تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑا بگڑ گیا تھا دنیا داری میں اور ان سب چیزوں میں۔ اس کے بعد میرے دوست ہیں معاذ بن شاہد، ان کی شخصیت اور ان کی کوششوں سے میں دوبارہ سے دین کی طرف تھوڑا مرعوب ہوا، اور اس کورس میں بھی مجھے لے کے آنے والے یہی ہیں معاذ بن شاہد صاحب۔ تو سب سے پہلے میں ان کا مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ، میری دعا ہے کہ سب لوگوں کو اللہ اس طرح کے دوست دے کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا اور ایک دنیا دار بندے کو دین کی طرف لے کے آئے۔ اس کے بعد میرے جو ٹیچر ہیں، میرا ایک اشتیاق تھا کہ میں کسی ولی کو دیکھوں، تو وہ میرا اشتیاق آپ کی صورت میں پورا ہوا۔ تو آپ کی لیکچرز اور آپ کی ہر چیز، مجھے آپ سے محبت ہوگی ان شارٹ۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، جتنے بھی لوگ اس کورس میں آئے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے۔ اللہ اس کے منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کے لیے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں آپ جیسا، ہماری اولادوں کو آپ جیسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کورس کے دوران میرا بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا نام مومن رکھا ہے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے، اور میری دعا ہے کہ میرا بیٹا بھی کل کو آپ کی سیرت کے مطابق چلے اور اس کام کو آگے بڑھائے، اور میں خود بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کام کو آگے لے کے چلوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
آپ کی بات کے جواب میں پتہ نہیں میں ایک جملہ روک نہیں پایا، ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو تیزی اور چالاکی کبھی بھی نہ سکھائیے گا. میں نے جو ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا وہ ان میں ایک چیز مشترک کی، وہ ٹھگے ہوئے تھے. بہت اچھا لگے گا آپ کو کہ آپ ٹھگے جائیں رادر دین کہ آپ ٹھگنے والے ہوں. تو وہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے مومن کا نام لیا، اللہ تعالیٰ اللہ کرے وہ بھی آئے یہاں پہ اور اس کو کرے، ٹھیک ہے. تیزی اور چالاکی بس یہ نہیں سکھانی بچوں کو، یہ سکھانا ہے کہ ٹھگے جائیں. اور ایکسٹرا آرڈنری جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے بہت زیادہ دین میں ترقی کی، دنیا میں ترقی کی، میٹریلسٹک میں، ان میں ایک چیز مشترک ہوئی کہ وہ ٹھگے جانے والے لوگ تھے، وہ ٹھگنے والوں میں سے نہیں تھے. آئی ایم سوری، میرے دل میں تھی بات تو وہ. اب ایسے کہ بس اسناد تقسیم کرتے ہیں. اویس اور حمزہ پلیز آپ آئیں، اور وہ ایک سیکوینس سے آپ کے نام پکارے جائیں گے. آپ آئیں گے، سر سے اپنی سند وصول کریں گے اور تشریف رکھیں گے، اور اس کے بعد سر کا کچھ 5-10 منٹ کا ایک خطاب ہوگا. پلیز آپ اویس لیں ساتھ میں اس کو. آپ بولتے چاہیے گے جس کے نام بولتے چاہیے وہ آ کے سر سے. معاذ شاہد صاحب. تھوڑا سا نصیر احمد صاحب. سلامت ندیم چودھری صاحب. زاہد حفیظ صاحب. بشارت علی خان صاحب. محمد معیز بلال صاحب. بلال احمد صاحب. راجہ کوثر صاحب. علی امجد صاحب. ذاکر حسین صاحب. تاثیر حسین صاحب. محبوب احمد صاحب. علی رضا حل صاحب.
मोहम्मद जवाद यूनस साहब, मोहम्मद इब्राहीम साहब, मोहम्मद नसीम साहब, उसामा हारिस साहब, तारिक जावेद साहब, वकार अहमद अब्बासी साहब, मोहम्मद तैयब साहब, नवीद एजाज साहब, मोहम्मद असगर साहब, आसिफ इकबाल साहब, साइम इकबाल साहब, कुछ ऐसे अहबाब जिनको 50% से हमने हाश नहीं हुए। हम लोगों ने शुरू में कहा था कि 80% पे सर्टिफिकेट होगा, लेकिन फिर सर भी ने भी कहा और 50% पे हमने दिया। कोई ऐसे अहबाब जिनको सर्टिफिकेट, जिनकी 50% हाज़िरी और सर्टिफिकेट ना मिला हो, कुछ ऐसे हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, 10 मिनट। हाँ, इसके बाद खाना है। प्लीज़ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ला तुआख़िज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअल ली खैरम मिम्मा यज़ुन्नून। अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र, और शुक्र करने का तरीक़ा मैंने पूरी क्लास में, बल्कि अब एक अरसे से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है कि जो तरीक़ा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिखाया है कि जन्नत में पहुंचकर
یہی کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ یہ اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے ممکن ہوا ہے کہ مسلسل 5 ہفتے بغیر ایک دن بھی ناغہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی توفیق سے ممکن ہوا ہے، اور وہ دعا واقعی بہت کام آئی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور پورے شعور کے ساتھ وہ دعا بتا رہی ہے کہ اللہ نے اسے خیریت کے ساتھ مکمل فرما دیا۔ میں نے ایک دعا پڑھی ہے جو کہ مسنون دعا ہے، جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ اے اللہ، یہ جو آپ کے بارے میں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے، اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ آپ نے میرے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ میں یقیناً ڈیزرو نہیں کرتا وہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری پکڑ نہ کرنا ان کے کہنے پر، اور معاف کر دینا مجھے جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو میرے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں۔ بہت ساری کلاسز الحمدللہ پڑھائی ہیں میں نے، اور میری یادگار کلاسوں میں سے ایک کلاس ہے، اور میرے لیے بہت ہی قیمتی کومنٹس تھے وہ، جن کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو قرآن سے محبت ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی بات میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مجھ سے بھی محبت ہوئی تو قرآن کے ذریعے سے، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں نے جو حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، ان میں 2 فرد ایسے بھی ہوں گے، 2 شخص ایسے بھی ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اسی پر اکٹھے ہوں گے اور اسی پر جدا ہوتے ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں، ورنہ وہ 7-10 کیٹیگریز میں کہیں اپنے آپ کو کھڑا نہیں پاتا تھا، لیکن آج مجھے امید بنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم اس کیٹیگری میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کے نہ پیشے سے واقف ہوں، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے کلام کو یہاں پر سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہوئی، اور یقین مانے پہلے دن ہی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اجنبیت والی بات ہی نہیں تھی۔ ہر شخص ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک عرصے سے میں اسے جانتا ہوں اور ہم ملے ہوئے ہیں، اور واقعی یہ ہماری روحیں ملی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور عہد لیا تھا کہ لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا، ہم نے کہا تھا کیوں نہیں۔ تو ایک وہ تعلق تھا جس کی وجہ سے یہ محبت اور خلوص ہمارے اندر نظر آیا۔ ارشد صاحب کا آپ لوگوں نے شکریہ ادا کیا، واقعی یہ شکریہ ادا کرنے قابل ہیں، اور ان کی ٹیم خاص طور پہ شاہد کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا، جس طرح وہ دوڑتا بھاگتا رہا ہے، اور بھی باقی۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ارشد صاحب کے دونوں بیٹے جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے، بیرسٹر اویس اور حمزہ، یہ دونوں بھی کورس کر چکے ہیں مجھ سے، اور ان کی محبت ہے۔ جب بھی انہوں نے دعوت دی ہے میں ان کی دعوت کو کبھی بھی رد نہیں کر سکا، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں کورس کنڈکٹ کروں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں، اور جس مقصد کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے،
اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو ڈھیروں نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. دعا ہی ہے ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور پورے 5 ہفتے میں ہی بولتا رہا ہوں جی, تو میری تو خواہش تھی آج میں خاموشی سے سنوں, لیکن ارشد صاحب نے کہا نہیں کچھ بات کرنی ہے, تو بات میں وہی کروں گا جو محبوب صاحب نے بھی کی ہے اور ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی کی ہے, کہ آپ کو موقع ملا ہے کسی طرح اسے اویل کر لیں. 5 ہفتے گزر گئے ہیں, 2 ہفتے گزرنے میں پتہ نہیں چلے گا. کوشش کریں, ہمت کریں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ چیزیں پکی ہو جائیں پھر ہم اس کو کریں گے, تو پکی جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی, ہوں گی انشاءاللہ تعالی, ضرور ہوں گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھ جیسے نالائق شخص کو یہ چیزیں آ سکتی ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں. نہ میرا دنیاوی طور پہ کوئی ایسی اعلیٰ تعلیم ہے, نہ دینی طور پہ میں نے کوئی ڈگریز لی ہوئی ہیں. یقین مانیں یہ صرف قرآن کی برکت ہے, اس کی محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. صرف قرآن کی محبت. اور جس طرح آپ لوگوں نے اپنی محبت کا قرآن سے اظہار کیا ہے, یقین مانیں آپ, میں سمجھتا ہوں اسے زیادہ ڈیزرو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک دفعہ نکال دیں, کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوبارہ واقعی موقع کب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میری دعائیں آپ کے لیے. خاص طور پہ خواتین کا بھی میں ذکر کروں گا جو اس کورس کی طالبات رہیں, اگرچہ ان کے ساتھ ہم اس طرح سے سوال جواب کا سلسلہ نہیں رکھ سکے, نہ انہیں کلاس میں باقاعدہ جس طرح آپ لوگوں کو میں نے انوالو کیا ہے انہیں انوالو کر سکے, لیکن بہرحال وہ اس کلاس کا حصہ تھیں. ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعائیں ہیں میری. اور آپ سب سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے سامنے آ جائے اور سمجھ آئے, کوئی حدیث آپ کو کلک کر جائے, تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اسی طرح ہم بیٹھے ہوں, ارشد صاحب کو تو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے جنہوں نے آپ کے لیے بہترین انتظام کیا. دعائیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پلیز اب بس 2 منٹ تشریف رکھیے گا. جی بند کر.